امام بخاری علیہ رحمہ جب بغداد میں تشریف لائے نا تو بغداد اور سمرقند یہ حدیث کے علم کے مراکز تھے، اور بڑے بڑے محدثین یہاں رہتے تھے، اور تحصیل علم کے لیے یعنی طالبین حدیث اور متلاشیان فرمودات مصطفیٰ بھی یہاں آتے، اور بڑا مجمع رہتا تھا پڑھنے پڑھانے والوں کا۔ اور اس وقت یہاں کے لوگوں کے علم کا عروج یہ تھا کہ وہ حدیث میں زیادہ سے زیادہ ید طولہ حاصل کریں۔ امام بخاری کے بارے میں لوگوں نے سن رکھا تھا، حدیث میں بڑا مقام رکھتے ہیں، بڑا درجہ ہے، ان کا استقبال کیا، مہمان کی کرسی پہ بٹھایا، عزت دی، اور ساتھ ہی کچھ 10 وہاں کے محدثین جو تھے انہوں نے سوچا، آپس میں پہلے سے میٹنگ کر رکھی تھی، سونا ہے بڑا محدث ہے، آئے گا تو آزمائیں گے بھی نا، امتحان بھی لیں گے۔ آپ جب سمجھتے ہیں کہ فلاں بندہ فلاں فن میں بڑا ماہر ہے تو ظاہرہ پوچھتے ہیں اس میں یہ کمزوری ہے، اس کا حل کیا ہے، اس پریشانی کا کیا حل ہے، یہ مسئلہ کیسے ہے، آپ یہ معاملہ کیسے حل کرتے ہیں۔ سن لیتے ہیں بڑا بزنس مین ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بزنس میں نقصان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، فائدہ کیسے مل سکتا ہے، ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ملے گا۔ اب 10 محدثین امتحان کے لیے آئے ہوئے تھے، اور امتحان بھی بڑا سخت تھا۔ ذرا دیکھیے کیا تھا، سب نے 10 احادیث یاد کر رکھی تھی، کل 100 احادیث، لیکن امتحان یہ تھا کہ سند اور متن خلط ملط کر کے، یعنی جس سند کا متن ہے اسے دوسری سند کے ساتھ لگایا، اور اس کا متن اس سند کے ساتھ خلط ملط مکس کر دی۔ جو متن حدیث ہے وہ وہی پڑھا جو پورا ہے، سند بھی وہی، لیکن خلط ملط کر دی، اس کی سند اس کے ساتھ لگا دی، اس کی اس کے ساتھ لگا دی۔ اب جب پہلی حدیث اس نے پڑھی نا، مکس کر کے خلط ملط کر کے سند اور متن کے قلب کے ساتھ مقلوب کر کے بدل کے، تو ساتھ ہی امام بخاری سے پوچھا آپ اس حدیث کو جانتے ہیں؟ اب بڑا مجمع تھا، محدثین بھی وہاں سینکڑوں موجود تھے، لیکن عام لوگ بھی بہت زیادہ تھے، لوگ جو شائقین حدیث تھے وہ آئے ہوئے تھے زیارت کرنے کے لیے، کچھ سننے کے لیے، کچھ استفادہ کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے۔ امام بخاری نے کہا نہیں۔ پھر اس نے دوسری حدیث پڑھی ایسے ہی بدل کے، کہا آپ اس کو جانتے ہیں؟ کہا نہیں۔ تیسری پڑھی، کہا اس کو جانتے ہیں؟ کہا نہیں۔ 10 کی 10 پڑھی، ہر ایک پر پوچھتا آپ اسے جانتے ہیں؟ آپ فرماتے نہیں۔ اب جو احادیث کے استاد تھے، محدثین تھے، وہ تو سمجھ گئے کہ یہ حدیث تو عام لوگوں کو بھی آتی ہیں، ان کو بھی آتی ہیں، یہ بات سمجھ رہے ہیں، جو امتحان ہے نا اس میں کامیاب ہیں، یعنی اس طریق سے حدیث نہیں ہے اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں۔ اور جو عام مجمع تھا نا، جو لوگ سامعین تھے، وہ کہنے لگے نام تو بڑا سنا تھا کہ بڑا محدث آیا ہے، ہم دور دراز سے کام بھی چھوڑ کے ایسے تو کسی حدیث کا بھی پتہ نہیں، جو حدیث پڑھی جاتی ہے پوچھا جاتا ہے آپ جانتے ہیں؟ کہتا ہے نہیں۔ پھر مجمع کا صبر بھی دیکھیے اور ان کا حوصلہ بھی دیکھیے کہ جلد بازی نہیں کی، خاموشی سے بیٹھے رہے۔ دوسرا شخص کھڑا ہو گیا، اس نے 10 حدیث اس طرح بدل کے پڑھی، ہر حدیث پڑھنے کے بعد کہتا جانتے ہیں؟ کہتے نہیں۔ اسے جانتے ہیں؟ نہیں۔ اس طرح 10 افراد نے 10 کر کے 100 احادیث سند اور متن کی تبدیلی کے ساتھ بدل کے پڑھی، اور ہر ایک کے جواب میں آپ کہتے نہیں، میں اسے نہیں جانتا۔ اب جو عوامی لوگ تھے نا وہ بڑے ہی پریشان ہوئے کہ بڑا نام سن کے آئے تھے، آج تو حدیث میں سے بڑا لطف حاصل کریں گے اور بڑا درس سنیں گے، یہ کیسا آدمی ہے، ہر بات پر نہیں نہیں، اسے کچھ آتا ہی نہیں۔ اور محدثین جانتے تھے ان میں سے بہت ساری حدیث تو عام شائقین حدیث کو بھی آتی ہیں، یہ جو نہیں کہہ رہے ہیں نا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم غلطی کون سی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو امام بخاری نے کیا وہ ذرا سنیے کیا ہوا۔ سارے لوگ موجود تھے، آپ نے کہا بات ختم ہوئی؟ کہا ختم ہوئی۔ اب جو مشکل مرحلہ تھا نا وہ یہ تھا، میرے خیال میں یہ جسے حدیث ساری آتی ہیں نا اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ وہ نکھار کے اور صحیح کر کے پڑھ دے، یہ مشکل نہیں ہے۔ حافظ ہو نا کوئی، اسے کہیں قرآن پڑھو تو صحیح پڑھنا اس کے لیے آسان ہے، لیکن اگر کوئی اسے خود سنائے، آیات آگے پیچھے کر کے پڑھے، کہیں ایسے پڑھو تو اس طرح اس نے یاد نہیں کیا ہوتا، اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ آیات تم نے آگے پیچھے کر دی ہیں، اب میں آگے پیچھے کر کے پڑھوں تو کیسے پڑھوں، اس طرح محفوظ نہیں کیا ہوا۔ یہ آسان تھا کہ وہ صحیح کر کے پڑھ دیتے، صحیح یہ ہے، صحیح یہ ہے،
لیکن امام بخاری کو اللہ نے اتنا بلا کا حافظہ دیا تھا، سب سے پہلے انہوں نے کام کیا کہ پہلے بندے نے یہ 10 سندیں پڑھی ہیں، پڑھ کے سنائیں، یہ 10 متن پڑھے ہیں، پڑھ کے سنائے، کہا یہ سند اس متن کی ہے، یہ وہاں سے لیا، یہ وہاں لیا، غلطی پر نشاندہی کی، اور 100 احادیث جیسے انہوں نے پڑھی تھیں پہلے وہ پڑھ کے سنائیں، اور یہ صحیح پڑھ کے سنانے سے بھی زیادہ مشکل تھا کہ صحیح تو محفوظ تھی نا، یاد تھی، وہ پڑھ کے سنانا آسان تھا۔ تو پتہ چلا کہ 100 بندے کی 100 غلطی جو ہے، جو اس نے غلطی کیا وہ بھی ساری ان کے سینے میں محفوظ ہوئی۔ جب غلط جو پڑھ رہے تھے ویسے پڑھی، پھر اس کے بعد ساری صحیح پڑھ کے سنائیں، تو مجمع کی عجیب ہی کیفیت تھی۔ اور آج متلاشیان حدیث سمجھ رہے تھے آج ہمیں وہ ذخیرہ حدیث ملے گا، اور وہ امام فی الحدیث آیا ہے جیسا امام ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔